السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھوڑو، میرے ساتھ ہیں شاہزیب جلانی، اور آج جمعہ ہے. ہم آپ کی ہی باتیں سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں. پہلے کالر ہمارے ہیں رحیل اشر ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم رحیل بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، آج میں بات کروں گا، ایک تو میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا، ماشاءاللہ آپ تجربے کار ہیں، تو یہ بتائیں کہ جی امریکہ کی عوام ہے، کیا وہ مینٹلی طور پہ عورت کو ایز اے سربراہ حکومت الیکٹ کرنے کے لیے کیا مینٹلی طور پہ تیار نہیں ہے؟ کیونکہ 2016 میں بھی دیکھ لیں، 2024 میں دیکھ لیں. اوکے، تو پہلا ایک سیکنڈ میں ایک ایک کر کے آپ کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں، بیکاز جب آپ تین باتیں کر لیتے ہیں میں بھول جاتا ہوں کہ پہلی بات کیا تھی. تو میرا خیال ہے کہ بظاہر نہیں، بالکل نہیں، امریکہ تیار نہیں ہے، بالکل تیار نہیں ہے. چلے میں دوسرا سوال کرتا ہوں. اچھا چلے، میں اور بھی کہنے والا تھا لیکن چلے آپ جلدی میں. پی ٹی آئی والوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، زلفی بخاری کا اور وہ جو شہباز گل کا ٹویٹ ہے، لیکن اس سے میرے حساب سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ اگر عمران خان کسی وجہ سے جیل سے باہر آتے ہیں اور تھرو پروسیس آف لا آتے ہیں تو یہ امپریشن جائے گا کہ جی ٹرمپ کی وجہ سے باہر آئے ہیں. ایسا ہی ہوگا. اور پھر وہ جو بیانیہ عمران خان نے 2022 میں بنایا تھا کہ حقیقی آزادی ہم کوئی غلام ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس کا کیا ہوگا؟ پھر وہ آخری بات کہ وہ کہتے تھے کہ جی زرداری اور جو شریف ہیں یہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر کے باہر آ جاتے ہیں جیل سے. یہ میرا دوسرا سوال ہے آپ کو. ہاں، بیانیے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیانیے بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ، تو بس. اور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ نہیں، وہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے. کیوں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا 2007 میں جب بے نظیر بھٹو نواز شریف واپس آئے تھے تو وہ ڈیل مشرف کے ساتھ بروکر کی تھی امریکہ نے اور یو کے نے. ٹھیک ہے، یہ تو اب سب بات. سعودی عرب کا بھی سعودی عرب کا بھی رول تھا، لیکن پرائمریلی اس وقت جو ہے وہ وہاں سے معاملات ہو رہے تھے. اچھا، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ باہر والوں کے پاس کوئی بہت زیادہ کوئی انفلوئنس ہے ہمارے اوپر، ہم پھنسے ہوئے ہیں یا کیا ہے. ہمارے لوگ خود ان سے کہتے ہیں. مشرف صاحب جو ہے ان کا جو ایک گولڈن پیریڈ جو ہے وہ اپنے اختتام کو آ رہا تھا، پریشر بڑھ رہا تھا، اور تب انہوں نے ہی واز ون پارٹی، بے نظیر بھٹو نواز شریف ور دا ادر پارٹی. تو پھر وہ باہر والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اف وی کین بروکر تو وائی ناٹ، اشورنسز ہم دیتے ہیں، آپ ایسے کریں گے، آپ ایسے کریں گے، ہم کوریوگراف کر دیتے ہیں ایک ڈیل آپ کے لیے، آپ کریں، سسٹم کو مل جل کے پھر چلائیں آپ. تو باہر والے بھی تبھی انوالو ہوتے ہیں جب ہم خود ان کے پاس جاتے ہیں. اچھا، جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ایگزائل میں ہیں، یا ابھی یہ جو نام لے رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کے، وہ تو کوشش کرتے ہی کرتے ہیں اگلوں کو انگیج کرنے کی، اور وہ تبھی انوالو ہوں گے جب یہاں پہ بھی ہماری جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی ادھر کہیں انبن ہوتی ہے، ان کو ایک اوپننگ چاہیے، تو وہ گارنٹور بن جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، تھرڈ پارٹی کہتے ہیں، کیونکہ آپس میں تو اعتبار ہے نہیں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ کو بھی ہم خوش کر دیتے ہیں، ہم ذرا سا اس طرح سے یہاں پہ گنجائش نکالتے ہیں. تو یہ ہسٹری ہماری ایسی رہی ہے. اسی وجہ سے اس وقت جو پی ٹی آئی والے جو کافی ایکسائٹیڈ ہیں کہ ٹرمپ پریشر ڈالیں گے، تو حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی اس میں خوش فہمی زیادہ ہے، لیکن چونکہ ہمارا ماضی ایسا رہا ہے تو پھر اس لیے آپ اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے، رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سینٹیمنٹ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے. بالکل. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جناب، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ، تین باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ کوئی آدمی کہتا ہے اصل میں ہوتا ہو کچھ یا نہ ہوتا ہو، اس کو ایک کیتھارسس ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جناب میں نے اے ایس ایف اسکیم میں ایک فلیٹ بک کرایا تھا. یہ اے ایس ایف ہاؤسنگ اسکیم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اخبار نے یہ اے ایس ایف ہاؤسنگ پر 2-4 صفحے لکھ دیے. ہم بھی محتاط ہو گئے، چھوڑ دیا ہم نے. پیسے اب نہ پیسے ملتے ہیں نہ وہ کوئی زمین دیتے ہیں. وہ زمین کہتے ہیں کہ کراچی ڈسٹرکٹ سے باہر ہے. تو اب بتائیں آپ اس کا کیا ہوگا. دوسری بات یہ تھی کہ یہ بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ کا مسئلہ کیا ہے. رمضان شریف میں بھی وہ لوگ جلوس نکال کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی تنخواہیں دو. عید پر بھی اور آج کل بھی نکالے بیٹھے ہیں. ہمارے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنے عرصے تک آدمی بغیر تنخواہ اور پینشن کے کیسے رہ سکتا ہے. جبکہ میری معلومات کے مطابق ہمارے سینئر کولیگ پروفیسر مشتبہ حسین صاحب کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ان کے والد صاحب ان کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ بھائی بجلی پہ جماعت اسلامی نے ایک اسٹینڈ لینا شروع کیا تھا، کیا وہ سب مطلب پھونک نکل گئی، ٹائیں فش ہو گیا؟
یا وہی پبلک کو ایک لالی پاپ دی تھی اور ختم ہو گئی وہ صورتحال؟ ٹھیک ہے، تین بالکل الگ الگ موضوعات ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے پہلا سوال کیا تھا اے ایس ایف، آپ سے میں پوچھا تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کریں کہ ظاہر ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کریں. اب ظاہر ہے اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو وعدہ کیا کیا گیا تھا اور پھر ہوا کیا ہے. بدقسمتی کے ساتھ اکثر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو مسئلے مسائل درپیش ہوتے ہیں لوگوں کو وہ اس طرح کے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ یہ ہو یا ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے فضائیہ کا کتنا مسئلہ ہوا تھا. جی 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 لوگ مطلب مجھے یاد ہے کہ 6 مہینے تک لگاتار 4 کالیں آتی تھیں ہر شو میں، اور پھر ان کا پتہ نہیں آگے کیا ہوا. تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ ہو، لیکن ظاہر ہے میں آپ سے تھوڑی ڈیٹیل لینا چاہ رہا تھا لیکن پھر آپ نے فون بند ہو گیا. بلوچستان یونیورسٹی، ہاں ہم نے اس پہ کیا تھا پہلے، ایک ریکرنگ ایشو ہے وہاں پہ، فنڈز کا گڑبڑ گھوٹالا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے، میرا خیال ہے کہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں بلوچستان کے، ان سے ہم نے بات بھی کی تھی، پروگرام میں چلایا بھی تھا. پروفیسر سے بھی بات کی تھی. ہاں پروفیسر صاحب سے بھی بات کی تھی جو ہڑتالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ نکل کے بات سامنے آئی کہ ایک تو اوور آل جو یہ پالیسی ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹ کی، ایچ ای سی کی فنڈنگ کی، وہ مسئلے مسائل تھے. اور دوسرا پھر انہوں نے پوری کمیٹی بنائی کہ کیوں بلوچستان یونیورسٹی اتنا چیلنجز کیوں ہے زیادہ. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی تھوڑا فائنینشیل معاملات جو ہے نا وہ مس مینج ہوتے رہے ہیں، جس کے لیے یو کی ناٹ آلویز بلیم دا فیڈرل گورنمنٹ، لیکن ان کا اپنا بھی اس میں عمل دخل تھا. اینڈ دین فائنلی جو ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے ہمیں یہ امید دلائی تھی، میرا خیال ہے 1-2 مہینے پہلے ہی ہم نے کیا تھا، کہ ہم اس کو کر رہے ہیں سارٹ آؤٹ، ہم اس کا ایمیکیبل حل نکالیں گے. یہ پروفیسرز جو بیٹھے ہیں ہڑتال پہ یہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں جس میں ہم یہ فائنینشیل سسٹینیبلٹی ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی اسٹیٹس کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ابھی وی ڈونٹ نو. اچھا تیسرا سوال آپ کا تھا کہ الیکٹرک کے حوالے سے، تو امین اب دیکھیں، اب اگر میں تھوڑا سا مطلب ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں، میں ڈیفینڈ کروں جماعت اسلامی کو، تو اب دن کے 365 دن تو پروٹیسٹ نہیں چل سکتی، ظاہر ہے. ایک ایشو ان کو نظر آیا، وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہیں، انہوں نے کہا کہ یار اور کوئی اس ایشو پہ کیپٹلائز کر نہیں رہا، ہم کر لیتے ہیں. اور یقیناً ان کو تھوڑا سا اس میں سے شاید 19-20 کا سیاسی فائدہ بھی ملا ہوگا. مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ ایک فلم بڑی کنٹروورشل ہوئی تھی یہاں پر، آئی تھنک شاید جوائے لینڈ تھی یا پتہ نہیں کون تھی، آئی تھنک جوائے لینڈ تھی. اس کے خلاف بھی بڑے مظاہرے ہوئے تھے، کافی آواز بنی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب بات ہوئی تھی ایک جو پارٹی سب سے زیادہ پروٹیسٹ کر رہی تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار ہم نے فلم دیکھی ہے، اس میں ویسے کوئی اعتراض کی بات ایسا سچ ہے نہیں، لیکن ابھی بلدیاتی الیکشنز آ رہی ہیں نا، ہمیں تھوڑا سا کھیلنا بھی ہے. تو اکثر نا یہ جو ہوتے ہیں نا مظاہرے، اور ہم یہ کر دیں گے اور انقلاب لائیں گے، سیاست ہے، تھوڑا سا کھیلنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی دیکھتا ہے یار کہ یہ چیز عوام کو چبھ رہی ہے تو پھر ظاہر ہے سب آ جاتے ہیں اس کے اندر کیپٹلائز کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں جینوئن فیلنگ نہیں ہے، جینوئن فیلنگ بھی ہوگی، لیکن کیپٹلائز بھی کر لیتے ہیں. دونوں چیزیں ایک وقت پہ سچ بھی ہیں، میرا خیال ہے. جی کالر کوئی شریف ملک صاحب ہیں خوشاب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل خیریت. اصل میں بعض اوقات جب سعید رشید جیسے دانشوروں سے بندے کا واسطہ پڑتا ہے نا، مجھے خود کل بڑی شرمندگی ہوئی ہے. ایک دانشور کے سامنے میں اپنا رونا لے بیٹھا ہوں. جیسے میں نے آپ کو پتا ہے میں آپ کو کئی سال سے کال کر رہا ہوں کہ میں پی ٹی سی ایل کا پینشنر ہوں. جی مجھے یاد ہے سر. تو میں نے اس کے سامنے اپنا رونا رویا کہ یار ہم پی ٹی سی ایل کے پینشنر ہیں. کس کے سامنے؟ ہمارے ایکٹ پاس ہوئے ہیں 91 میں، 1996 میں، سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ان کو کیا امراض ملیں گی. اس کے علاوہ ای او بی آئی کے پینشنر ہیں، 10-10 ہزار والے وہ تک کے کھاتے پھر نیشنل بینک کے ہیں سر، ہزاروں ہیں. ہاں نیشنل بینک کے ہیں. تو وہ مجھے کہتا یار ملک صاحب آپ کی جو سوچ ہے نا وہ بڑی نیگیٹو سوچ ہے، آپ کو پازیٹیو سوچنا چاہیے. کہ سر آپ پازیٹیو بتائیں، پازیٹیو کیا ہے؟ کہتے یار یہ جو عدالتی نظام ہے نا یہ صرف آپ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے. مطلب ای او بی آئی کا پینشنر ہے، 10,000 اس کی پینشن ہوتی ہے. یار 60 سال کے بعد وہ بندہ ریٹائر ہوتا ہے، وہ کتنا جیے گا؟ 5 سال جیے گا؟ 7 سال جیے گا؟ 1,20,000 روپیہ اس کی ٹوٹل پینشن بنتی ہے 1 سال کی، جس کے لیے وہ ہائی کورٹ جاتا ہے، سنگل بینچ میں جاتا ہے، پھر ڈبل بینچ میں جاتا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں؟ ابھی جو ججوں کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے، ایک جج صاحب کی تنخواہ اور مراحت جو ہیں وہ 1 لاکھ روپیہ روز کے ہیں. تو آپ جا کے ان لوگوں کا لاکھوں روپے جن پہ خرچ ہوتے ہیں، آپ جا کے 10-10 ہزار روپے کے لیے ان کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا کہ عدالتوں کا جو نظام ہے وہ کیسے چل رہا ہے. آپ تو 40-50، آپ تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے جن کے کیسز ہیں 40-50 لاکھ لوگ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کروڑوں لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے.
آپ جب جاتے ہیں نا عدالت میں سول کورٹ میں آپ جائیں تو سائیکل سٹینڈ موٹر سائیکل سٹینڈ سے وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. وہاں موٹر سائیکل سٹینڈ والا آپ سے پیسے لیتا ہے, پھر آپ میٹر ہو جاتے ہیں, وہاں پہ آگے کاغذات والا بیٹھا ہوتا ہے, پھر فوٹو کاپی والا. پوری اکانومی ہے, پوری اکانومی ہے, پوری اکانومی. مطلب صرف عدالتی ملازم اور جج بھی نہیں ہیں کہ جن کا کاروبار چل رہا ہے, یہ تو کروڑوں لوگوں کا رزق چل رہا ہے. دنیا جو ہے کہتی ہے یار ساری دنیا نیگیٹو سوچتی ہے, ہمیں 128 نمبر پہ کر دیا گیا کہ ہمارا عدالتی نظام 128 نمبر پہ ہے. کہتا ہے یار یہ کوئی بات کرنے والی ہے, دیکھو کتنے لوگوں کا روزگار چل رہا ہے. سمجھ گئے سر. لوگ یہاں سے ارب پتی کھرب پتی ہو گئے ہیں. آپ جا کے وہاں پہ سٹینڈ دیکھیں نا تو سٹینڈ 3 قسم کے ہیں. ایک عوام کے لیے جہاں لوگ پیسے دے کے موٹر سائیکل اور گاڑی کھڑی کرتے ہیں, ایک وکیلوں کے لیے, اور تیسری جج صاحبان کے لیے جہاں چمچماتی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. لوگ ارب پتی کھرب پتی ہو چکے ہیں, یہیں سے پیسہ کما گئے. اور آپ کو اپنے 10,000 روپے کی پڑی ہوئی ہے, آپ کو 10,000 روپے کی پڑی ہوئی کہ یار 10,000 روپے کی پینشن کے لیے جو ہے. کہتا ہے جن لوگوں کے آپ کیسوں کی بات کر رہے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ تو وہ لوگ مر چکے ہوں گے. جس نے 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے کیس کیا ہے, وہ اس کا کیس وہ تو ویسے ہی انفریکچوس ہو چکا ہے. یہ بعض اوقات دانشور بندوں سے بات کر کے بندہ بہت شرمندہ ہوتا ہے. یہ ذاتی طور پہ بڑی شرمندگی ہوئی کہ یار میں نے یہ کیا بات کر دی ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب, ٹھیک ہے, بہت اچھا, ایک اچھا پرسپیکٹیو ہے ویسی چیزوں کے اوپر. تو لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ظفر اقبال صاحب. میں سب سے پہلے اپنا ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاسپٹل میں نظام کب ٹھیک ہوگا. ایک بندہ مرنے کی حد تک ہوتا ہے, اس کے پاس اس کی بیوی 3 دن سے گاؤں میں آ کے وہ بیچارے وہاں پہ رول رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاسپٹل میں پیشنٹس کے لیے صرف موت ہے. یقین جانیے یہ جس دن ہمارے پاکستان میں ہاسپٹل کا نظام بہتر ہو جائے گا نا, میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی اپنے آپ آ جائے گی. ٹھیک ہے. ہمارا 70% پاکستانی جو ہے نا میڈیکل کی طرف سے, جو میڈیسن کی طرف سے پریشان ہے. دیکھیں پیٹرول وہ مہنگا, آٹا, کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہے, بٹ جہاں آپ کا صحت کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا نا تو کوئی بھی زندہ رہنے کی امید نہیں رکھتا. اب 3 دن 4 دن ایک عورت اپنے مرد کو لے کے ہاسپٹل میں رول رہی ہے, اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں, آخرکار اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہاسپٹل سے اس کو ایک پرچہ دیا جاتا ہے کہ جو میڈیسن فری تھیں وہ یہ تھیں, اب آپ کو اتنے پیسے پے کرنے ہیں. فار ایگزامپل کینولاز کے پیسے یا کوئی جی ساری چیزیں ہوتی ہیں بالکل. تو یہ ڈیڈ باڈی آپ کو ملے گی. ایسا کب ختم ہوگا؟ ہم کہاں, ہم پاکستانی ہیں, ہم کسی کو فخر سے کہہ نہیں سکتے کہ وی آر پاکستانی. ہم بہت زیادہ کرائسس میں ہیں. ٹھیک ہے بجلی مہنگی افورڈ ہو جاتی ہے, پیٹرول ڈل جاتا ہے, کھانے پینے کو روکھی سوکھی مل جاتی ہے. ہمارے ہاسپٹل کا نظام خدا اس کے لیے کچھ آواز اٹھائے, ہمارے ہاسپٹل کا نظام بہتر ہو جائے تاکہ غریب بندے کو زندگی کی کوئی کرن نظر آئے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. میرا خیال ہے کہ بالکل جائز بات ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر ایک بندے کو افیکٹ کرتی ہے. مطلب ظاہر ہے ان کو نہیں جو شاید پرائیویٹ ہاسپٹل میں لاکھوں روپے دے کے علاج کرا سکتے ہیں, یا جو اگر گلا خراب ہو گیا تو آپ بیرون ملک چلے جائیں, وہ ایک الگ بات ہے. یار دیکھو یہ لاہور سے کال کر رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں چاہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو, پرویز الہی کی گورنمنٹ ہو, ٹھیک ٹھاک فنڈز آتے رہے اور وہ لاہور پہ ہی فوکس رہا. باقی پنجاب میں لوگ کہتے ہیں ہے نا لاہور پہ فوکس رہا. اور آپ کا جب پتہ نہیں لاسٹ ٹائم کب گئے ہیں آپ, لیکن انسٹیٹیوشنز اور ہاسپٹلز تو کافی سارے ہیں وہاں پہ, وہ بہت ہے رائٹ. تو اگر لاہور میں یہ حال ہے, امیجن کر لیں کہ باقی کیا ہوگا. ان کی ریپوٹیشن کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے ہاسپٹلس کی. ہی از رائٹ. اور میں مطلب ان لیول کے ہسپتالوں کی یہ بات کریں, ان کی بھی میں بات نہیں کر رہا ہوں ٹاپ تک. میں کو انکنفرم چیز آن ایئر نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن بہت چیزیں ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں. ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم اگلے کالر ہیں ہاشم عمران صاحب سرگودا سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم جی. سر ڈاکٹر ہاشم بول رہا ہوں جی سرگودا سے. پہلے بھی 2 دفعہ آپ سے بات ہوئی. جی سر. میرا وہی پرانا سرگودا میڈیکل کالج میں میں پروفیسر ہوں آئی کا. تو سرگودا میڈیکل کالج اور گجرات میڈیکل کالج 2 ایسے میڈیکل کالجز تھے کہ جو اچھی کنٹری چل رہے تھے. گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کو لے لیا. پہلے میں ان پہ ذکر کر چکا ہوں. 31 دسمبر 2021 سے یہ کالج اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر ہے, اور اس وقت سے لے کے اب تک جو
عملہ ہے اس کا، جو اس کی ساری فیکلٹی ہے اور جو اس کا ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. نہ تو وہ ایچ ای سی کا ملازم ہے یونیورسٹی کے انڈر تھا، اور نہ ہی وہ اب پنجاب اسپیشلائز ہیلتھ والے ان کو اپنا ملازم دے رہے ہیں. تو بڑے اس کے متعلق میٹنگز ہوئی، بہت کچھ انہوں نے کیا. آخر کار تنگ آ کے پچھلے 3-4 ماہ پہلی دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ہوا یا میڈیکل کالج کی تاریخ میں خاص طور پہ، کہ پوری فیکلٹی سودا میڈیکل کالج کی وہ اسٹرائک پہ چلی گئی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کیونکہ ہم لازم نہیں ہیں اسپیشلائز ہیلتھ کے، 3-4 ماہ تنخواہ نہیں ملتی، اس لیے پھر اس بات کو بھی ان کا سروس اسٹرکچر نہیں ہے. جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے جی آپ ہمارے ملازم نہیں ہیں، ہم آپ کو ریٹائر نہیں کر رہے، نوٹیفکیشن نہیں ہوتی. یونیورسٹیز کے لوگ وہ کہتے ہیں جب اسپیشلائز ہیلتھ سے جب بھیج گیا تو آپ اب ہمارے ملازم نہیں رہے، ہم آپ کو ریٹائر نہیں کر رہے. تو 2 سال سے لوگ اس بات سے 31 دسمبر 2021 سے یہ لوگ سفر کر رہے ہیں. مطلب کہ تین سالوں سے ایک لمبو کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اس طرح. ہاشم صاحب مجھے تھوڑا سا کلیئرٹی دیں کہ یہ کیوں وفاق اور صوبے کے بیچ میں یہ انسٹیٹیوشن پھنسا ہوا ہے؟ کیا یہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کا تھا پھر صوبے نے نہیں لیا؟ کیا یہ یونیورسٹی کانسٹیٹیوٹ میڈیکل کالج تھا کہ یونیورسٹی نے بنایا تھا، صوبہ یونیورسٹی، اور اس کے بعد یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جب آئی، یہ پچھلی گورنمنٹ پہلے میں پولیٹیکل اس کو نہیں کرنا چاہتا، کہ انہوں نے کہا نہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے کہ یہ اس کو لے کے آئے آپ یونیورسٹیز کا پروگریٹو نہیں ہے کہ میڈیکل کالجز چلائیں. حالانکہ وہ 16 سال سے 2006 سے میڈیکل کالج کرنا 2021-22 تک بالکل ٹھیک چل رہا تھا، بہترین رزلٹ تھے، پوسٹ گریجویشن بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے اچھا، اور یہ جو بھی یہ کنفیوژن ہے اس کی وجہ سے صرف یہی میڈیکل کالج سفر کر رہا ہے یا اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں پنجاب میں؟ یہ دو نہیں، یہ صرف 2 میڈیکل کالج سفر کر رہے ہیں. اور کالج بھی کیا سفر کر رہے ہیں، ان کی فیکلٹی، پورا اسٹاف سارا سفر کر رہا ہے. تو مطلب کہ ہاشم صاحب جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے وہ یہاں پر ایک پھانسی کا پھندا بن گئی ہے ان کے لیے، کہ نہ ادھر نہ ادھر، ایسا ہی کچھ کوئی اون نہیں کر رہا. کوئی اون ہی نہیں کر رہا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم اب ہر لیول پہ کورٹ میں ہم گئے ہیں، 1-1.5 سال سے تاریخ ہی نہیں لگی. ہاں اچھا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے، اس کو پنجاب گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے؟ اس کو پنجاب گورنمنٹ کو اس کو یونیورسٹی کو واپس کر دینا چاہیے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ پوری طرح فیل ہو چکی ہے یہ کالج چلانے میں. نہ نئی فیکلٹی آتی، جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 6 سے 7 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کا کوئی اس میں ایک ٹیچر بھی نہیں ہے، اور وہ ڈیمونسٹریٹر سے یا بیسک MBBS لیول کے جو ہمارے لیکچرارز ہیں وہ پڑھا رہے ہیں. ایئر کی جو فیکلٹی ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہے. اور اب چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی، سیکرٹری ہیلتھ سرگودا آئے، انہوں نے ملاقات کی. آخر انہوں نے سیدھا کہہ دیا، ہم نے کہا جی ہمارے پاس آپ کے مسئلے کا کوئی حل نہیں، اور ہم اس کو حل کرنا نہیں چاہتے. اچھا ٹھیک ہے، چلے آپ نے یہ مسئلہ ہائی لائٹ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ پتہ ہے ان کے لیے بہتر ہوتا اگر یہ 2-3 درجن کالجز کا یہ مسئلہ ہوتا نا تو شاید کوئی توجہ بھی دے دیتا. بٹ ابھی بھی کافی سارے لوگوں کا فیوچر 3-4 سالوں سے پھنسے از ایٹ اسٹیک. تو نہیں، ہر چیز کا حل ہوتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حل نہ ہو؟ نہیں، حل تو ہوگا، ہر چیز کا حل ہوتا ہے. شاید ہمارے پاس میں بھی سوائے ایک آدھی دنیا میں ایشوز ہیں ان کے حل نہیں ہوئے، لیکن بہرحال پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان کو دیکھنا چاہیے، ہماری بیوروکریسی کو. یورپ سے واپس آئیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کیا ایک بریک لے لیں؟ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ کالرز ہیں کراچی سے، ڈہرکی سے، آپ کی کالز لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. آج جمعہ ہے، آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. اگلے کالر ہیں ڈہرکی سے، سندھ سے، قاری عبدالستار. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، ایک تو ہم ان چینلز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آج کے اس دور میں ہم جیسے کالرز کی کال لے لیتے ہیں، ہم اپنا دکھ درد آپ تک پہنچا دیتے ہیں. اور دوسرا سر، ہم کالرز پر ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا غصہ دوسروں پہ نہیں نکالنا چاہیے بلکہ اپنے مسائل کو بیان کرنا چاہیے. سر، ایک تو یہ کہ جب ٹیلی ویژن پر آ کر مختلف وزراء اور دیگر کہتے ہیں کہ بھئی وہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، تو سر ہمارے محلوں میں جو گھی کی تیل کی تھیلی 400 کی ملتی تھی سر وہ 470 کی ہو گئی. چینی مہنگی ہو گئی، پتی مہنگی ہو گئی. اب انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ سستی کر دی. اور دوسری گزارش سر، ہمارا شہر ہے ڈہرکی، یہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کا سب سے بڑا دوسرا گیس کا ذخیرہ، قدرتی گیس
माड़ी गैस पेट्रोलियम कंपनी इस शहर में है जी। और सर हमारे चूल्हे जो हैं वो ठंडे हैं, जबकि सुई सदरन गैस कंपनी ने 31 किलोमीटर गैस लाइन काठोर से सुरजानी वहां डाल दी। तो सर एक मर्तबा फिर जरार खोड़ो साहब आपका, जिलानी साहब का, आज वसतुल्लाह खान साहब यहाँ नजर नहीं आ रहे, उनका शुक्रिया, चैनल्स का शुक्रिया जो हमारी ये गुजारिशात सुन लेते हैं और हमारे दिल का बोझ आप तक मसाइल पहुंचा के जरा हल्का हो जाता है। कारी साहब आपको सर सलामत। शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। यार देखें अगेन बॉस, ये जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ज़ख़ीरे होते हैं, या गैस के हो या सोने के हो, तांबे के हो, जिसके भी हो, पहला हक मुकामी लोगों का है या होना चाहिए। हमने बलूचिस्तान में भी इसके असरात देखे हैं ना सर। सिब्बी में कितना गैस है, अब सुई में, सुई के चूल्हे ठंडे ही थे ना। हाँ, वो कहते हैं चिराग तले अंधेरा, वही तो देखें, जहाँ से आप पूरे मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं वो इलाका जो है वो तारीखी, उस अंधेरे में फिर बहुत चीज़ें बसने लग जाती हैं ना सर। दैट इज़ द प्रॉब्लम। शिकायत तो जायज़ है, शिकायत 100% जायज़ है यार, शिकायत 100% जायज़ है। आई मीन अगर डेरकी में इतना बड़ा ज़ख़ीरा है तो सबसे पहले तो कारी साहब के चूल्हे तक पहुंचना चाहिए ना यार। और क्या उससे क्या कितना फ़र्क पड़ेगा मुझे बताएं यार, मतलब कितनी आबादी होगी, हाँ, क्या आपकी मतलब कितनी मिलियन क्यूसेक्स वहाँ पर ज़ाया हो जाएंगे। तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना यार, फिर इन चीज़ों से ही नफ़रतें पैदा होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कराची से हमारे साथ हैं मुबीनुल इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रियाज नहीं, अच्छा से जी, मोहम्मद रियाज साहब। जर्रार खोड़ो साहब, मैं आपसे आप कुछ सवाल नहीं पूछूंगा बल्कि एक दो बातों का जवाब का जिक्र करूंगा। आज ना मैं सोलर सिस्टम पे बात करूंगा, ना मैं ये बात करूंगा कि जी श्रीलंका ने अपील क्या मांगी और न्यूजीलैंड ने क्या अपील की। मुझे वैसे ही कुछ नहीं पता उनके बारे में। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने कुछ दिन पहले ये कहा था कि अगर मैं भी चीफ जस्टिस होता, मैं काजी फाइज़ा के हवाले से कि अगर मेरे दिल में भी, मेरे लिए भी इमरान खान या कोई करता है तो मेरे भी जज्बात बड़े मुख्तलिफ होते। लेकिन जब इंसान इतने बड़े ओहदे पे पहुँचता है तो फिर उसके जज्बात दूसरे होते हैं, वो होने चाहिए और होते हैं, होते पाकिस्तान की बल्कि दुनिया के सबसे बड़े उस पर पहुँचता है। तो मैं ये आपको कह रहा था कि आपने जो बात कही थी कि अगर मैं भी होता, मुझे पता है आप होते तो आप भी नहीं करते ये बात, कि अपने दिल की भड़ास निकालते या अपना कोई गुस्सा निकालते। दूसरी बात ये कि हमने बड़े अरसे से सुन रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं कहीं से भी जो है इमरान खान का कहीं से भी हामी नहीं हूँ कि जी इमरान खान के आने के बाद बड़ी मीडिया में नौजवान बदतमीज हो गए हैं और ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं सिर्फ मिसाल दूंगा, आज वसतुल्लाह खान साहब नहीं है, वो मेरी हम उम्र के थे, कि भुट्टो साहब के ज़माने में क्या कुछ नहीं किया जाता था जलसों में, हैं धड़ाधड़ सर रगड़ा और उनके बारे में कि पता नहीं मुसलमान है या नहीं है, और फिर अभी सामने कॉलम कि वो उनकी जो है फांसी के बाद उनकी तस्वीरें भी ली गई। तो हमारे यहाँ तो ये हमेशा रहा है, अब मीडिया ज़्यादा हो गया, वो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो गई। जी ऐसा ही है। लेकिन जो जिन लोग आज कहते हैं, मैं बिल्कुल वाक़या कह रहा हूँ कि मेरा कोई इमरान खान से नहीं है, बल्कि अपने बच्चों से कहता हूँ यार ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लगा और अबे ओए और तबे ओए से बात करता है, इसने तो यूनिवर्सिटी को भी बदनाम कर दिया। तो बस यही गुजारिशात थी। नहीं बिल्कुल ठीक है शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ ना, जैसे ये अच्छा इनकी बात 100% दुरुस्त है, चीज़ें वही होती थी, सिर्फ अब वो हर जगह फैल जाती हैं। अब मतलब फ़र्ज़ करें कि जब हलाकू खान बगदाद पर उसने जब हमला किया तो यार किताबों में लिखा हुआ है कि जो नहर है ना वो लाल हो गए थे खून की वजह से। अब आप सोचें वहाँ पर आपके पास ड्रोन कैमरा फुटेज और ट्विटर होता, तो जो आप गज़ा में देख रहे हैं, मतलब ये दुनिया में तो पहली बहुत दफ़ा हुआ है। मैंने जो पॉइंट रेज़ किया था ना मुबीनुल इस्लाम साहब, वो सिर्फ काजी फाइज़ा तक महदूद नहीं है। मैं ये कह रहा था कि हम ना अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि पर्सनल का कितना इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल पर। मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ, मैं आपको एक हाल की मिसाल देता हूँ, ठीक है। इस वक्त इमरान खान साहब जेल में, ठीक है, उनकी एहलिया को भी जेल में डाला गया, अभी वो रिलीज़ किया गया। अच्छा केस जो भी है आपने देखा कि उनकी एहलिया की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स टीवी पर आकर डिस्कस हो रही हैं। जायज़ नाजायज़ मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। अब आपका क्या ख्याल है कि वो कभी ये बात भूलेंगे, या जिन्होंने वो किया वो एक चीज़ रहेगी तो सही ना आपके जहन में। अब नवाज़ शरीफ का आप देखें, मैंने अभी देख रहा था एक क्लिप रैली का, अगर इमरान खान की रैली थी, उसने एक तस्वीर लगाई कि मतलब नवाज़ शरीफ अब ख़त्म हो गया। अच्छा वो तस्वीर लगाई जब वो अपनी मरती हुई बीवी से मिल के जा रहा था, वेरी सैड लुकिंग।
اب اس کو بھی یہ بات بھولے گی نہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ بڑے عہدوں پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو ان ساری چیزوں کو درگزر کر دینا چاہیے, ایک کسی سیف کے اندر بند کر, اپنے جذبات کو بند کر کے. آئیڈیلی ایسا ہونا چاہیے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیلی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں. دیز تھنگس میٹر. اور یہ پھر جب ایک غصہ اور ایک گرج بن جاتا ہے نا آپ کے اندر, تو پھر آپ کے ذہن میں یا جو بندہ اس چیز سے گزر رہا ہے اس کے ذہن میں وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا, پھر میں نے بھی وہی کرنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نا پھر سائیکل آف ریونج. ادروائز اگر اتنی آئیڈیلی چیزیں چل رہی ہوتی دنیا میں تو پھر تو کبھی جنگ ہی نہ ہوتی, کبھی ناانصافی نہ ہوتی دنیا میں نا. لیکن ان دا ریئل ورلڈ, اور سیاست میں ویسے آپ اس نہج پہ نہ جائیں نا, آپ اس نیچ پہ نہ جائیں کہ آپ اتنا زیادہ پرسنلائز اٹیکس, ایک دوسرے کو اذیت دینا. پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ کو پولیٹیکل رکھیں اور گنجائش رکھیں ہمیشہ اپنے ورسٹ اینیمی سے بھی بات کرنے کی. لیکن انفارچونیٹلی ہماری سیاست میں جو کردار رہے ہیں, اور پھر خان صاحب بھی جس انداز میں سیاست کرتے ہیں, تو وہ تو مخالفت کو دشمنی بنا دیں. اچھا یہ صرف پاکستان تک محدود بھی نہیں ہے یار. دیکھو سم آف دا گریٹسٹ ہسٹوریکل رائیولریز وہ بالکل کسی پرسنل پوائنٹ سے شروع ہوتی ہیں. ہمیشہ آپ دیکھو دا پرسنل از پولیٹیکل اینڈ دا پولیٹیکل از پرسنل. مبین اسلام صاحب, ہم چاہیں یا نہ چاہیں, حقیقت میرے نظر میں یہی ہے. ہاں محمد ریاض ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ڈاؤن نیوز کو میرا سلام, کیونکہ میں ایک بھائی کی کال میں نے سنی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن آپ میڈیا پہ آ کے اس قسم کی ٹاک کریں یہ بڑی شیم فل ہے. کیونکہ اس ڈاؤن نیوز کے چینل کے توسل سے میں پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے علاقے کے کئی مسائل حل کروائے ہیں. میں نے یہاں پہ بات کی ہے, الحمدللہ میرے علاقے میں جو ہے کالج کی بلڈنگ کا کام شروع ہو گیا. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ آ کے دیکھ لے بے شک. اب اور بھی کئی مسائل میں نے وہ کیے. میں نے ایک مسئلہ ہائی لائٹ کیا ڈاؤن نیوز پہ. ڈاؤن نیوز کا شکریہ کہ ہم جیسے لوگوں کی آواز بنتا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ نکتے چینی, اور انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے. چلیں کوئی بات نہیں, اس کو درگزر کرتے ہیں. آپ بتائیں اپنا ماڈل کالونی کے ان کو غصہ آیا ہمارے پہ, کہاں پہنچے ہیں ان کے مسئلے ماڈل کالونی کے. ماڈل کالونی کا کیا حال ہے؟ میں نے سر ڈاؤن نیوز کے چینل کے توسل سے ایک پولیس کے محکمے کے لیے بات کی تھی کہ ان کی جو ہے جاب کے 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے, جس پہ آئی جی صاحب نے جو ہے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کی 6 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی لے کے آئی جائے سیکورٹی کی. تو آپ دیکھیں کہ ڈاؤن نیوز پہ میں نے بولا تو آئی جی سندھ نے اس کا ایکشن لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں. تو میری آئی جی صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کچھ 2-3 مہینے کی بات ہوگی, آپ نے یہ کہا تھا تو اس پہ فل فور ایکشن لیں اور ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں یہ ذرا سا کم کریں. سیکنڈلی پولیس والوں کے لیے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ جو ہمارے جس طریقے سے اور فورسز کے لیے سی ایم ایچ ہے, پی این شفا ہے, تو ان کے بچوں اور ان کی وائف اور ان کے والدین کے لیے بھی جو ہے وہاں پہ علاج فری کیا جائے. اور سیکنڈلی جو اور فورسز کے اسکولوں میں جو ہے فیسلٹی دی جاتی ہے. تو پولیس جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں. یہ نہیں میں پولیس میں نہیں ہوں, نہ میرے گھر سے کوئی پولیس والا ہے, لیکن میں پولیس والے کو اپنا دوست سمجھتا ہوں. لیکن آپ کو احساس ہے ان کی جو مشکلات کا جو ہے آئی جی صاحب پہلی پرائرٹی پہ کریں اور اس کو مسئلے کو حل کریں تاکہ ہمارے پولیس والے بھائی بھی سکون سے اپنی زندگی گزاریں. کیونکہ میں جب ان کو موبائل میں صبح سے 8 بجے سے دیکھتا ہوں اور رات 8 بجے تک ڈیوٹی کرتے ہیں, وہ گھر تک پہنچتے 10 بج جاتے ہیں. تو بڑا برا حال ہے. آئی جی صاحب برائے مہربانی. ٹھیک ہے, بالکل ریاض بھائی شکریہ بہت. پولیس والوں کا درد بہت کم ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ عوام میں سے کسی کو ہو, لیکن ظاہر مسائل تو ہیں, لیکن تھوڑا احساس. میں ریاض بھائی کی بات سن کر مجھے تو لگ رہا ہے کہ یار کبھی ہم اپنے مسئلے مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی حل ہو جائے. کیوں نہیں, میں آپ سے سوال کروں گا, آپ میرے سے سوال کر کے دیکھیں. کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں. بریک پہ جاتے ہیں ہم آپس میں, ایک دوسرے کے مسائل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے, 3 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. پہلے شارجہ سے ڈاکٹر اطہر. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. سر ایک ریکویسٹ تھی, آج میں آپ کا جنوبی پنجاب کے ایک ایشو کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. چھوٹا سا یہ ہے کہ بلکہ اگر اس کو یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹریفک سگنل توڑیں, لیکن وہ بیچارے ایسا نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں ٹریفک سگنلز ہیں ہی نہیں. پتا تھا ایسا کچھ ہونے والا ہے. ہاں جی,
اب میں آپ کو, اگر آپ اوکاڑا سے نیچے آئے نا, چنو, خانیوال, دوسری طرف پلی سائڈ پہ جائیں, وہاڑی اور ملتان, مظفر گڑھ, ڈی جی خان اور رحیم یار خان تک, آپ یقین کریں میں آپ کو سب سے بڑے شہر جو ملتان ہے نا, اس میں ٹریفک سگنل بتا دیتا ہوں کہ 2 ہیں صرف. نہ ایسا نہ کریں سر, یعنی جہاں پر کم ہے, ہونے چاہیے زیادہ, لیکن اب ملتان اتنا چھوٹا شہر تو نہیں کہ پورے شہر میں 2 سگنل ہوں گے. سر جی اگر ایک آدمی انہوں نے کل پرسوں لگا دیا تو پتہ نہیں ہے, ورنہ کسی شہر میں ان میں آپ کو ٹریفک سگنل نظر ہی نہیں آتا. اچھا ملتان میں 2 ہے نا, ان 2 کی بھی بتا دیتا ہوں. ایک ٹریفک سگنل ہے ایس پی چوک پر, ایک ہے اس کو کہتے ہیں عیدگاہ چوک لائک کے, وہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے. ٹھیک. تو پورا جنوبی پنجاب نا ایک ٹریفک سگنل پہ نہ چلائیں کہیں تو مطلب ہونا سر, مطلب پھر ہم سے توقع کرتے بھی ٹریفک سگنل کی قوانین کی پابندی کریں, گاڑیاں رکیں, لیکن آگے بتی ہی نہیں ہے رکنے کی. کسی کی طرف کسی کی توجہ چاہیے اس طرف کریں کہ کچھ ٹریفک سگنل بس اتنی. ڈاکٹر صاحب آپ شارجہ میں ہیں اس وقت؟ جی سر میں شارجہ میں ہوں. آپ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے لیکن؟ جی سر بالکل. جی سر ٹھیک ہے. اچھا کہاں جنوبی پنجاب میں اگر آپ بتانا چاہیں؟ جی سر میں ملتان سے. سر آپ ملتان سے, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کیا ریسنٹلی وہاں سے ہو کر آئے ہیں؟ سر جی میں الحمدللہ چکر لگتا ہی ہے, جب بھی جاتا ہوں مجھے کہیں پہ کوئی ٹریفک سگنل نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کراچی میں ہے ٹریفک سگنل لیکن کوئی رکتا نہیں ہے وہاں پہ. نہیں رک بھی جاتے ہیں. نہیں نہ کریں, نہ کریں. ایکچولی سر جب ایک چیز ہے ہی نہیں نا تو پھر اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جب ہے اور لوگ رکیں گے نہیں, آپ گیس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں رکوں یا نہ رکوں, پیچھے سے آگے کوئی مار تو نہیں دے گا. نہیں یہ پتہ ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ٹریفک سگنلز ہونی چاہیے, ہمیں پاسداری بھی کرنی چاہیے, لیکن یہاں پہ ہر خطے کے نا اپنے اپنے مسائل ہیں. کہیں پہ ہے ہی نہیں سگنل اور جہاں پہ ہے وہ. یہ پتہ ہے مجھے یاد آیا کہ جب میں پہلی بار کوئٹہ گیا تھا نا, ہم نے پتہ نہیں کس سن کی بات ہے, تو میں ایک چیز نوٹ کی, کوئٹہ میں نے کہا مجھے کہیں سگنل نہیں نظر آیا, اور مطلب ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوئے تھے آگے پیچھے. تو پھر مجھے یاد ہے کہ اس کے کچھ دیر بعد نا ایک خبر چلی تھی کہ پہلے ٹریفک سگنل کا افتتاح ہوا ہے وہاں پہ, اپیرنٹلی کوئی ربن کاٹا گیا. اب وہ چل رہا ہے نہیں چل رہا یہ مجھے نہیں پتا بہرحال, لیکن یہ ہوتا ہے. سو آئی بلیو ڈاکٹر صاحب. شاہد جمیل انور جیلم سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. السلام علیکم صاحب. راز کوڑ صاحب کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام سر, خیریت. سر میں شاید بات کر رہا ہوں جیلم سے. جی سر. مجھے پچھلے 24 سال ہو گئے, میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں. تو ہم سب کا مشترکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ہمیں ایف آئی اے والے اتنا تنگ کرتے ہیں, جیسے وہ دیتے ہیں ان کا اسٹیکر ساؤتھ افریقہ کا لگا ہوا ہے. کیا سوری دوبارہ بتائیں سر. اصل میں ساؤتھ افریقہ ہوتا ہوں پچھلے 24 سال سے. سعودی میں. سعودی عرب میں. تھوڑا کلیئرلی اگر بولیں تو سمجھ میں آ جائے گا. ایکچولی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کا جیسے ہی ایئرپورٹ والوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ ساؤتھ افریقہ والے لوگ آئے ہیں کچھ جانے کے لیے, تو وہ اتنا تنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو 2004 میں ساؤتھ افریقہ والوں نے لکھا تھا کہ ان کے ڈاکومنٹ چیک کر کے ان کو آنے دیں. اب اس کے بعد جب ہم نے وہاں پہ اصرار کیا, وہاں پہ اسٹرائک کی اپنے ایمبیسی کے سامنے کہ ہمیں یہ ایف آئی اے والے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ یعنی ان ایف آئی والوں کو کہا کہ آپ ساؤتھ افریقہ والوں کو آنے دیں, اگر ان کا پیپر کا کوئی پرابلم ہوگا تو ہم ان کو واپس بھیج دیں گے 1.5 سال. لیکن اب ریسنٹلی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ 40 سے 50 ہزار روپیہ لے کے تو بندے کو ساؤتھ افریقہ والے چڑھنے دیتے ہیں جس کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں. اور یہ آج سے نہیں, یہ پچھلے تقریباً 7-8 سال سے یہ پرابلم چل رہی ہے. اور میں نے بارہا کوشش کی آپ کو کال کرنے کی, لیکن انفارچونیٹلی میری کال مل ہی نہیں سکی. آج میں لکی. شاہد صاحب دیکھیں نا, اگر ڈاکیومنٹس پورے ہیں تو پھر کس مد میں پیسے دینے پڑیں گے؟ جیسے ہی ان کو ساؤتھ افریقہ کا اسٹیکر نظر آئے گا, یہ آپ 100% شور کر لیں. ایک سیکنڈ, یہ کس ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سر پاکستان میں تمام ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے. تمام ایئرپورٹ. تو آپ ایک سیکنڈ, میں ذرا طریقہ کار سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ فرض کریں جا رہے ہیں ساؤتھ افریقہ, آپ کے پاس تمام ڈاکیومنٹس ہیں, اور جیسے آپ نے کہا ساؤتھ افریقہ والوں نے کہا کہ یار وہ پہنچ گئے, اگر غلط ہوگا تو ہم ان کو واپس بھیج دیں گے, ٹھیک ہے. تو مطلب کس سٹیج پر آپ سے پیسے مانگے جاتے ہیں, کون مانگتے ہیں اور کیسے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیں امیگریشن کے کاؤنٹر پر تو کوئی نہیں کہے گا نا کہ یار لفافہ نکال. تو یہ کیسے ہوتا ہے, آپ مجھے تھوڑا سا طریقہ کار سمجھا سکتے ہیں؟ جب آپ امیگریشن کاؤنٹر پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہنچ جائے اوپر دفتر میں صاحب سے ملے جا.
اچھا اب صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ لیٹر لا کے دیں میسیج جو آپ کے ویزے کی کنفرمیشن ہو. اب ظاہر ہے ہر بندہ وہ کنفرمیشن ہمیں دیتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا جب اسٹیکر ٹھیک ہے کس چیز کی کنفرمیشن دے آپ. اور یہ سر اگر آپ کسی بھی ساؤتھ افریقہ والے سے بات کریں گے نا 100 میں سے 101 بندہ کہے گا کہ یار یہ ہمیں ایئرپورٹ پہ تنگ کر دیں. اور یہ پچھلے 6-7 سال سے یہ روٹین چل رہی ہے. آپ کراچی سے لے کر لاہور اسلام آباد سیالکوٹ کسی بھی ایئرپورٹ پہ جائیں. اچھا یہ پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں, آپ نے کال کیا ہے, شکریہ آپ کا. وی ول لک انٹو اٹ. میں جا رہا ہوں ساؤتھ افریقہ. تم جا رہے ہو ساؤتھ افریقہ؟ پتہ کروں گا. تم ہمیشہ ایسی جگہ پہنچ کیسے جاتے ہو؟ کبھی اڑ کے جاتا ہوں. چلے اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ابھی لاسٹ کالر ہیں مظہر علی شاہ. ایک منٹ, مظہر علی شاہ جی السلام علیکم. مجھے تو کوئی حیدرآباد بھی نہیں بلاتا. جی صاحب مظہر صاحب, پچھلے 1-2 پروگرام میں نے سنا تھا کلک پروگرام کے بارے میں کوئی فون آیا تھا آپ کے پاس نا؟ کس کے بارے میں؟ کراچی کلک پروگرام جو کراچی میں چل رہا ہے. جی 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 کلک. ہاں یہ پتہ نہیں اس پر آپ نے پروگرام کیا نہیں کیا؟ نہیں ابھی تک نہیں کیا, ابھی ٹائم نہیں ملا. یہ ہے کمپیٹیٹو اینڈ لیویبل سٹی آف کراچی. جی بالکل. یہ ہے اپنا ورلڈ بینک کا پروگرام ہے جو 25-30 کروڑ روپے کا ہے. اور کراچی کتنا لیویبل بنا ہے آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ تھی تو آپ لوگ کسی اس کے کرتا دھرتا کو بلائیں. اور کیونکہ یہ 2026 میں ختم ہو جائے گا, 2019 میں شروع ہوا تھا. یہ انہوں نے صرف اپنے دفتر بنائے اور گاڑیاں لی ہوں گی اور باقی فنڈ بھی کھا جائیں گے. تو کراچی کو کتنا لیویبل بنایا ہے یہ آپ اور ہم لوگ. ہاں وہ تو میرا خیال ہے ہمارے سامنے ہی ہے نا. اس کے اوپر پروگرام کرنا بنتا ہے آپ لوگوں کا نا. آپ لوگ اس کے متعلق ذرا وعدہ کریں کہ آپ کریں گے. میں وعدہ نہیں کرتا, وعدہ وہ کریں جو میں وعدے کرتا نہیں ہوں کیونکہ شاید میرے سے پورے نہ ہوں, لیکن میں کوشش کروں گا. ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں احسان سے وہ ذرا کو یاد دلائیں گے کہ یہ ہمیں کرنا ہے, کیونکہ ہم نے آن ایئر وعدہ بہت کرتے ہیں. میں وعدے کبھی نہیں کرتا بائی دی وے, آپ نوٹ کیا کریں. آسرے دیتے ہو جھوٹے. ہاں میں جھوٹے سیاستدانوں کی طرح سب کو کہتے ہو کہ ہم اس ایشو کو دیکھیں. میں یہ کہتا ہوں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. لیکن چلیں ہم ایک دوسرے کا کریں گے. صاحب آپ کا آئیڈیا اچھا ہے, ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.